اللہ 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 والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے قد افلح من تزکیٰ، وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ فلاح بہت وسیع لفظ ہے، اس کا معنی کامیابی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ عام کامیابی نہیں۔ جب قرآن کریم اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ دنیا و آخرت کے ہر میدان میں کامیابی۔ زندگی میں کامیاب زندگی رہی، موت میں کامیاب رہا، برزخ میں کامیاب لوگوں میں رہا، میدان حشر میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا، آخرت میں کامیاب رہا۔ اور اسے قد افلح فرمایا، یعنی وہ جو کام بہت یقینی ہو، وہ آئندہ ہونے والا بھی ہو تو اسے ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا، یعنی قطعی یقینی کام جو ہے وہ اگر آئندہ ہونے والا ہے تو بھی اسے ماضی کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کامیابی کس بات پہ انحصار ہے اس کا کہ ہر مقام، ہر جگہ، ہر امتحان، ہر ابتلا میں کامیابی ہو؟ من تزکیٰ، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف ہونا، پاک ہونا، بے عیب ہونا، کوئی داغ نہ ہو جس میں۔ منصب نبوت ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے حبیب لوگوں کو اللہ کی آیات پیش فرماتے ہیں، جو قبول کرے اس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اسے کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں۔ تزکیہ صرف صفائے ظاہر کا نام نہیں، یہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے کہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کا مدار توحید کے یقین پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ یقین پر، آخرت، عذاب و ثواب، ملائکہ یا ضروریات دین جتنی بھی ہیں ان پر پختہ یقین سے نصیب ہوتا ہے۔ یقین کا
کیسے پتہ چلے، کیسے جانچ سکتے ہیں؟ یقین کا پتہ کردار سے چلتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی بندے سے اطاعت الہی اور اتباع نبوت چھوٹتا رہے گا۔ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی ہے کہ آپ، ویسے انسانی مزاج میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کسی کی نقل کریں تو اس کی عادات کا پرتو بھی آپ میں آ جاتا ہے، اس کی صفات کا پرتو آ جاتا ہے۔ آپ کسی گانے والے کی نقل میں گانا شروع کر دیں تو اس کے مزاج کا پرتو آپ کے مزاج میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی کی تقریر اچھی یاد کر کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کسی حد تک آپ میں اس شخص کا مزاج آ جاتا ہے۔ آپ کسی کھیل میں کسی کھلاڑی کی نقل شروع کر دیں تو اس کے مزاج کا پرتو آپ میں آ جائے گا۔ حالانکہ عام آدمی میں تو یہ قوت نہیں ہوتی، خود انسانی مزاج قبول کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منصب جلیلہ یہ ہے کہ تزکیہ فرمائے، تو جو بندہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو حضور کا پرتو جمال اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ ہر بات میں اتباع سنت کا خیال ہوتا ہے، بار بار ذات عالی قلب میں اترتی ہے، ذہن میں یاد تازہ ہوتی ہے، زبان پہ نام آتا ہے، اور یہ ایسی ذات عالی ہے کہ آپ دیکھیں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ جو قرب نماز میں بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ قرب الہی کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔ نماز میں آپ اللہ کریم کی ثنا کرتے ہیں، اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بہرور ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ عطیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ پھر تشہد میں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، درود ابراہیمی میں۔ تو تشہد سارے کا سارا صلاۃ و سلام، شہادت کی گواہی اور درود سے پر ہے، اور آخر میں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک حاصل یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اس اتنی عظیم عبادت میں بار بار ذکر خیر کا حکم کیوں دیا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں جو وہ خود جانتا ہے، حکیم مطلق جانتا ہے، لیکن ظاہر ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ بار بار حضور کا ذکر خیر عین حالت نماز میں یہ پرتو جمال اخذ کرنے کی ایک صورت ہے، انوارات قلب اطہر کو دل میں لانے کی ایک صورت ہے۔ اور جس کو یہ صورت نصیب ہو جائے، قد افلح من تزکیٰ، جس نے تزکیہ کو پا لیا اس نے ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابیوں کا معیار کیا ہے۔
اگلی سے اگلی آیت مبارکہ اس کی طرف واضح بیان فرما رہی ہے، لیکن درمیان میں ایک بات اور آ گئی کہ تزکیے کا حاصل یا تزکیہ اگر نصیب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بخار ہو تو جسم گرم ہو جاتا ہے، بخار ہو تو سردی محسوس ہوتی ہے، بخار ہو تو دل گھبراتا ہے، درد ہو تو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے، آثار ہوتے ہیں نا ہر چیز کے۔ تزکیے کا اثر کیا ہے، کیا نتیجہ ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تزکیے کا پھل ہے اللہ کے نام نامی کا، اسم ذات کا ذکر نصیب ہو جانا۔ فَصَلَّى، اور اللہ کی عبادت پورے خلوص و اطمینان سے نصیب ہو جانا۔ یعنی جب تزکیہ ہوتا ہے تو ذکر اسم ذات نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر اسم ذات کی خصوصیت ہے کہ خلوص سے اللہ کی عبادت نصیب ہو جائے۔ عبادت صرف نماز روزہ یا یہ فرائض واجبات کا نام نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے فرائض بھی ہیں، سنن بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی یا فرائض سے عبارت ہے، یا سنن سے، یا واجبات یا مستحبات سے۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، فرض ہے، اولاد کو پالتا ہے، فرض ہے، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے برتاؤ کرتا ہے، اپنی جاب سے دیانتداری کرتا ہے، فرض ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، سنت ہے، حسن معاشرت سنت ہے، حسن لباس سنت ہے۔ تو گویا ہر کام، زندگی کا ہر کام یا فرض ہے، یا سنت ہے، یا واجب ہے، یا نفل ہے۔ تو جب تزکیہ نصیب ہوتا ہے، ذکر اسم ذات نصیب ہوتا ہے، ذکر اسم ذات نصیب ہوتا ہے تو ہر کام خلوص نیت سے رضائے الہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ فَصَلَّى، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہر کام عبادت ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے ارشاد ہوتا ہے، تراہم رکعاً سجدا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ تو کیا صحابہ صرف نمازیں پڑھتے رہے؟ ایک عالم تسخیر فرمایا انہوں نے، ایک دنیا میں تبلیغ فرمائی، ایک دنیا کو انصاف سے بھر دیا، زندگی کے سارے امور انجام دیے بہترین طریقے سے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کام رکوع و سجود شمار ہوتا ہے۔ رکوع و سجود سے مراد ہے کمال اطاعت۔ تو جن کے بارے اللہ نے فرمایا تو انہیں جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے گا، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہیں جب بھی دیکھے گا کمال اطاعت الہی میں پورے خلوص سے ڈوبا ہوا دیکھے گا۔ اب جو پھل ہوتا ہے کسی بھی درخت کا، وہی اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ فرمایا، ایک نگاہ میں تزکیہ ہو گیا، جس کو ایمان نصیب ہوا اور اسے ایک نگاہ نصیب ہو گئی، تزکیہ ہو گیا۔ لیکن اس تزکیہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کے وجود کا ہر سیل ذاکر ہو گیا۔ یہ تزکیہ کا پھل تھا۔ اور جو جس شجر کا پھل ہوتا ہے وہی اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ تزکیہ ہو تو ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر نصیب ہو تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔
جس طرح ذکر اسم ذات تزکیے کا پھل اور حاصل ہے، اسی طرح ذکر اسم ذات تزکیے کا بیج بھی ہے، جس پر صوفیاء ساری عمر محنت کرتے ہیں کہ ذکر اسم ذات کرایا جائے، برکات نبوت نصیب ہوں، تجلیات باری نصیب ہوں اور انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ لیکن رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگ کامیابی کا مفہوم نہیں جان سکتے، لوگ دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، حیات دنیا کی چیزوں کے حصول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے فوقیت دے دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے عیش و عشرت کو فوقیت دے دی جاتی ہے تزکیے پر، آخرت پر، فلاح پر۔ آپ نے عمومی طور پر دیکھا کہ ہم دنیا کے کام آخری حد تک ہمت کرتے ہیں کرنے کی، لیکن ذرا طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کا ذکر چھوٹ گیا، تلاوت روزانہ کرتے تھے، آج سر میں درد تھا، آج چھوٹ گئی، لیکن دفتر جانا نہیں چھوٹا، روٹی کھانا نہیں چھوٹا، مزدوری کرنا نہیں چھوٹا، دنیا کا کام نہیں چھوٹا، دین چھوٹ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو فوقیت دے دیتے ہیں، اسے زیادہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جمع کر لی کامیاب ہو گئے، کوئی عہدہ پا لیا کامیاب ہو گئے، جائیدادیں بنا لیں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا آپ استعمال بھی کر لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی دنیا جمع کرتے ہیں اسے استعمال نہیں کر سکتے، سانپ بن کر بیٹھے رہتے، لیکن اگر آپ استعمال بھی کر لیں پھر بھی فانی ہے۔ آپ ساری عمر جمع کرتے رہیں، سونے کا ڈھیر لگا لیں، موت آئے گی آپ کو لے جائے گی، وہ ڈھیر پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا۔ اگر آپ کے پاس رہے بھی تو اسے فنا ہو جانا ہے۔ آخرت اس سے کہیں بہتر بھی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی، اس میں نقصان نہیں ہوگا، وہ کوئی چھینے گا نہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گی نہیں۔ اور فرمایا یہ فلسفی یا یہ بات کہ تزکیہ حاصل کرنے والوں نے کامیابی پائی، اور تزکیہ ہو تو ذکر اسم ذات نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ ترجیح آخرت کو دی جائے، دو میں سے ایک نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا آخرت میں یا دنیا میں۔ کوئی رشوت نہیں لیتا تو ایک طرح سے اس کا دنیا کا نقصان ہے، لیتا ہے تو آخرت کا نقصان۔ کوئی کام میں بددیانتی نہیں کرتا تو لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، یہ کرتا تو اتنے پیسے کما لیتا، اس کا دنیا کا نقصان ہے۔ کرتا ہے تو آخرت کا نقصان ہے۔ تو یہاں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، نقصان آخرت کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ ترجیح آخرت کو دینی چاہیے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو میں سے ایک نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا دنیا کا یا آخرت کا۔ اور آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا
لفی الصحف الاولی، یہ بات، یہ فلسفی پہلی کتابوں اور پہلے صحائف کا حاصل بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیف ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، یا موسیٰ علیہ السلام پر، یا دوسرے انبیاء پر جو پہلے صحیفے، پہلی کتاب نازل ہوئی، ما حصل ان کا بھی یہی تھا کہ وہ کام کیے جائیں اور اس طرح کیے جائیں جس سے آخرت بنے، تزکیہ ہو، ذکر اسم ذات نصیب ہو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہو۔ ساری تفصیل جو قرآن کریم میں ہے، ما حصل اس کا بھی یہی ہے۔ بے شمار مثالیں، بے شمار تاریخی واقعات، بے شمار احکام، بے شمار نصائح، سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ نصیب ہو، اسے ذکر اسم ذات نصیب ہو جائے، اس کے روئیں روئیں میں اللہ اللہ بس جائے، اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی استعداد پالے، عام آدمی کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا ارحم۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔